یہ واقعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور جنگل کا خطرناک جن اور گاؤں کی لڑکی کا ہے۔ یہ دلچسپ واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ یہ کہانی اسلامی تصوف اور بزرگوں کی بتائی گئی روحانی واقعات سے جڑی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے جڑی ایسی بہت سی روایتیں الگ الگ کتابوں اور صوفی حکیموں کی باتوں میں ملتی ہے۔ یہ قصہ انہی کرامتوں اور عبرتناک واقعات سے متاثر ہو کر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت اور عبرت حاصل ہو۔ بغداد جو اس دور میں علم اور روحانیت کا مرکز تھا، وہیں ایک نیک اور عبادت گزار خاندان میں عائشہ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والد حاجی عمر ایک تاجر تھے، مگر ان کا دل ہمیشہ دین اور تصوف کی طرف جھکا رہتا تھا۔ عائشہ کی والدہ ایک پرہیزگار عورت تھی جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی عطا کی، انہوں نے کہا۔ عائشہ کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد بغداد کے مشہور بزرگوں نے ان کے گھر آ کر مبارکباد دی۔ ایک بزرگ نے عائشہ کو گود میں اٹھا کر کہا، یہ بچی نیک نصیب ہوگی۔ بچپن ہی سے عائشہ میں ایک معصومیت اور عبرت کی طرف عجیب سا جھکاؤ تھا۔ جب وہ صرف 4 سال کی ہوئی، اس نے پہلی بار بسم اللہ کہنا سیکھا، اور گھر والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب بھی وہ کوئی قرآن کی آیت سنتی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی۔ عائشہ کے والد نے اس کی تعلیم کے لیے بغداد کے سب سے بہترین مدرسے میں داخلہ دلایا، جہاں اسے قرآن، حدیث اور تصوف کی تعلیم دی گئی۔ مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ ایک دن اس معصوم بچی کا سامنا جن کی طاقتوں سے ہوگا۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے۔ اب عائشہ جوان ہو چکی تھی۔ وہ گاؤں میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ لمبے گھنے بال، آنکھیں بھوری، گورا چہرہ، سب اس کی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور اس دن عائشہ روزے کی حالت میں صبح صبح مدرسے جانے کو نکلی۔ گاؤں سے مدرسہ جانے کا راستہ ایک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ عام طور پر گاؤں کی دوسری لڑکیاں ساتھ ہوتی تھی، لیکن کسی وجہ سے عائشہ اکیلی تھی۔ جنگل کے راستے پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، پر عائشہ بے خوف تھی۔ اس کی زبان پر درود شریف اور کلمہ جاری تھا، مگر جیسے ہی وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی، اچانک ہوا تیز ہو گئی، پیڑوں کی ڈالیاں سرسرانے لگی اور ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، رک جا! عائشہ کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ دل تھوڑا سا گھبرایا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتی رہی۔ تبھی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے ٹکرائی اور اس کا جسم سن ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نظر ٹکا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے اترا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کی اونچائی عام لوگوں سے کہیں زیادہ تھی، آنکھیں آگ کی طرح سرخ، اور اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ جنگل تک کانپ اٹھا۔ تیرا یہاں سے گزرنا منع ہے لڑکی، اب تو میری قید میں ہے۔ عائشہ نے ہمت جٹا کر کلمہ پڑھا اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اچانک وہ زمین پر گر پڑی۔ کچھ ہی دیر میں جنگل پھر سے شانت ہو گیا، مگر عائشہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جب گاؤں کے لوگ مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، تب ہی ایک اجنبی منظر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جنگل کی طرف سے ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے گرد میں سڑے ہوئے تھے، اس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کا چہرہ بالکل سوکھا اور بے جان تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ تھی۔ حاجی عمر جو مسجد کے آنگن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے،
جیسے ہی اس کی حالت دیکھی فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ عائشہ بیٹی، تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے گھبرا کر اسے سہارا دیا، لیکن عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر کوئی روشنی نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کی ماں کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ یا اللہ، میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اس کی ماں نے چلا کر کہا۔ کسی نے اسے اٹھا کر گھر کے اندر لٹایا مگر عائشہ بس چھت کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی چیز دیکھ رہی ہو جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس پر کسی نظر کا سایہ ہے، گاؤں کی ایک بزرگ عورت نے کہا، یا پھر اس نے باقی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شام ہونے تک پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ حاجی عمر نے کئی حکیم اور طبیب بلائے مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ معمولی بیماری نہیں لگ رہی ہے، ایک حکیم نے کہا، اسے کسی نیک ولی کے پاس لے کر جاؤ۔ تبھی عائشہ جو اب تک خاموش تھی اچانک بول پڑی، مگر یہ ہنسی عائشہ کی نہیں تھی، یہ عجیب، بھاری اور ڈراؤنی ہنسی تھی۔ پھر وہ بول پڑی، کہیں نہیں جانا پڑے گا، میں خود آ گیا ہوں۔ گاؤں کے لوگ خوف میں آ گئے۔ یا اللہ، یہ کون بول رہا ہے؟ عائشہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اچانک اس نے اپنا سر جھٹکا اور زور سے چیخی، اب یہ میری امانت ہے۔ پورا گھر لرز اٹھا۔ حاجی عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمیں فوراً غوث پاک کے پاس جانا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ خوف اور پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ عائشہ جو اب پہلے ایک معصوم اور خاموش تھی، اب کسی عورت کی طرح طاقتور اور کسی مرد کی طرح بھاری آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ کہیں نہیں جاؤ گے، یہ لڑکی اب میری ہے، جن نے عائشہ کی زبان سے کہا۔ حاجی عمر نے ہمت کی اور اس کی طرف بڑھے۔ تو کون ہے؟ اس معصوم بچی کو چھوڑ دے۔ عائشہ، یا یوں کہیں اس کے اندر موجود جن نے کہا، تم مجھے نہیں جانتا مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ حاجی عمر، تیری بیٹی نے میرے علاقے سے گزرنے کی جرأت کی، اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اب بس اسے ہمیں غوث پاک کے پاس لے کر جانا ہوگا، صرف وہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اگلی صبح حاجی عمر نے اپنے کچھ بھروسے مند لوگوں کے ساتھ سفر کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے ایک مضبوط پالکی میں عائشہ کو بٹھایا، لیکن جیسے ہی پالکی اٹھائی گئی ایک زوردار جھٹکا لگا اور عائشہ چیخ اٹھی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے روکو۔ مگر گاؤں والوں نے بسم اللہ پڑھا اور سفر شروع کر دیا۔ راستے میں عائشہ بار بار ہنستی، روتی اور غصے میں چلاتی۔ کبھی وہ کہتی، وہ میری امانت ہے، وہ کسی اندیکھی چیز سے باتیں کرنے لگتی، اور کبھی اچانک بالکل خاموش ہو جاتی۔ جب وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار میں پہنچے تو اچانک عائشہ نے چیخنا شروع کر دیا، مجھے یہاں مت لے جاؤ، یہاں میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ مگر حاجی عمر اور ان کے ساتھیوں نے کسی کی نہ سنی اور دربار کے اندر داخل ہو گئے۔ غوث پاک اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نور اور چہرے پر رونق تھی۔ جیسے ہی عائشہ کو ان کے سامنے لایا گیا، انہوں نے صرف ایک بار اس پر نظر ڈالی۔ سبحان اللہ، غوث پاک نے بے حد اطمینان سے فرمایا۔ عائشہ کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں الٹ گئی اور اچانک اس کے منہ سے بہت ڈراؤنی آواز نکلی، ہمیں مت نکالو۔ غوث پاک مسکرائے اور بہت نرمی سے پوچھا، تو کون ہے اور اس بچی کے جسم میں کیوں داخل ہوا؟ جن ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بھاری آواز میں بولا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، یہ لڑکی میرے علاقے سے گزری تھی، اب یہ میری غلام ہے۔ غوث پاک نے ہلکی مسکان کے ساتھ فرمایا، تو جانتا ہے کہ تیرا کچھ حق نہیں اس بچی پر، تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جن چلایا، میں نہیں جاؤں گا، یہ میری امانت ہے۔
غوث پاک نے اپنی نورانی چھڑی اٹھائی اور زمین پر ہلکا سا ٹھوکا۔ اللہ کے حکم سے میں تجھے اس جسم سے نکلنے کا حکم دیتا ہوں۔ جن نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اچانک عائشہ کے جسم نے زور کا جھٹکا لیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ غوث پاک نے فرمایا، اگر تو نہیں نکلے گا تو اللہ کے عذاب کو تیار ہو جا۔ جن بری طرح سے تڑپنے لگا، اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی، نہیں نہیں نہیں، مجھے جانے دو۔ غوث پاک نے صرف ایک لفظ کہا، بسم اللہ، اور اسی لمحے عائشہ کے جسم سے کالے دھوئیں کی طرح ایک چیز نکلی اور ہوا میں گم ہو گئی۔ پورا کمرہ مہکنے لگا اور عائشہ کی سانسیں نارمل ہو گئی۔ عائشہ کے جسم سے جن نکل چکا تھا، مگر وہ اب بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ غوث پاک نے ہلکے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی اب جاگ جاؤ۔ عائشہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی گئی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابو، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ حاجی عمر دوڑ کر اس کی طرف گئے۔ بیٹی الحمدللہ تو ٹھیک ہے، مگر عائشہ کے چہرے پر ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے غوث پاک کی طرف دیکھا اور کہا، حضرت وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا، اس نے مجھے وہ چیزیں دکھائی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ غوث پاک نے پیار سے پوچھا، کیا دیکھا تھا تو نے بیٹی؟ عائشہ نے گہری سانس لی اور بولی، جب وہ جن میرے اندر داخل ہوا، اس نے مجھے اندھیری دنیا میں گھسیٹ لیا۔ وہاں میں نے عجیب عجیب مخلوقات دیکھی، کچھ ایسے جن کا قد آسمان سے بھی اونچا تھا، کچھ جن کے چہروں پر آگ تھی اور کچھ جو زمین پر اڑ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان بہت کمزور ہے اور جن ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ حاجی عمر اور دوسرے لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ عائشہ نے اپنی بات جاری رکھی، مگر حضرت جب آپ نے بسم اللہ کہا، جن نے بھی وہی آواز سنی جو میں نے سنی، ایک بہت نورانی آواز جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے مقابلے کوئی طاقتور نہیں۔ غوث پاک مسکرائے اور بولے، بیٹی شیطان اور اس کے ساتھی ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جائے، اس پر کسی جن یا شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اب تک سب کو لگا تھا کہ جن بھاگ چکا ہے، مگر اچانک پھر سے کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی، ٹھنڈی لہر چلنے لگی اور گہری اور نرم آواز گونج اٹھی، حضرت میں چلا تو گیا مگر میں چین سے نہیں رہ پایا۔ سبھی لوگ چونک گئے۔ غوث پاک آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، میں جانتا تھا کہ تو لوٹے گا۔ پھر کمرے کے ایک کونے سے ہلکا سا دھواں اٹھا اور اس میں سے وہی جن نکل آیا، مگر وہ اب پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور کے بجائے ایک عجیب سے بے چینی تھی۔ حضرت جب آپ نے مجھے اللہ کا حکم سنایا، میرے اندر ایک عجیب سا بدلاؤ آیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری طاقت کچھ بھی نہیں، میں خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ اصلی بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ غوث پاک نے رحمت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ جن نے سر جھکا لیا، حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ غوث پاک نے ہلکی مسکان کے ساتھ فرمایا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور انسانوں کو ستانے سے ہمیشہ کے لیے باز آتا ہے تو اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے۔ جن کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہہ اٹھا، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے اور اب میں تیری بندگی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی
اس نے یہ الفاظ کہے، اس کا پورا جسم چمکنے لگا، پھر وہ زمین پر گر پڑا اور جب اٹھا تو اس کی پوری حالت بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے سے خوفناک اثر ختم ہو چکا تھا اور اس میں ایک سکون نظر آ رہا تھا۔ غوث پاک نے دعا کی، اللہ تجھے نیک راہ پر رکھے، اب جا اور جنات کی دنیا میں بھی یہ پیغام پھیلا کہ اللہ کے بندوں کو ستانا حرام ہے۔ جن نے سر جھکا لیا اور پھر دھیرے دھیرے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ غوث پاک کی کرامات سے جن کی توبہ کے بعد حاجی عمر اور باقی لوگ راحت کی سانس لے رہے تھے۔ عائشہ اب بالکل ٹھیک تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ وہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی جیسے کسی گہرے خیال میں ہو۔ حاجی عمر نے غوث پاک کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت، ہم آپ کی اس کرامت کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ نے ہماری بیٹی کو نہ صرف جن سے آزاد کروایا بلکہ اس جن کی بھی زندگی بدل دی۔ غوث پاک نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، یاد رکھو، اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے تو اس کا مقدر بدل سکتا ہے، بس انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جب حاجی عمر اور ان کی بیٹی گاؤں واپس پہنچے تو پورا گاؤں ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے عائشہ کو ٹھیک ٹھاک دیکھا، ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں، سبحان اللہ، غوث پاک کا کرامت دیکھو، جن بھی توبہ کر سکتا ہے۔ یہ کس نے سوچا تھا؟ گاؤں کی عورتیں عائشہ کو گلے لگا کر رو پڑی، بیٹی، ہمیں لگا تھا کہ تجھے جن ہمیشہ کے لیے لے جائے گا، مگر دیکھ، اللہ نے تجھے بچا لیا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا اور کہا، ہاں امی، اب میں سمجھ گئی ہوں، جب تک اللہ کی رحمت ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واقعے کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگی اور اس کے دل میں ایک نئی طاقت آ گئی تھی۔ وہ جب بھی قرآن پڑھتی، اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرامت ہے۔ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی بتانے لگی کہ کوئی بھی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے، چاہے وہ جنات ہو، شیطان ہو یا انسان کی اپنی کمزوریاں۔ گاؤں میں اس واقعے کی گونج دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے لگے۔ ان کی کرامات کو دیکھ کر اور بھی لوگ ہدایت اپنانے لگے اور غوث پاک کی کرامات کا ذکر کئی مشہور کتابوں میں ملتا ہے، جیسے کرامات غوثیہ۔ حالانکہ یہ کہانی ایک خاص تصوفی انداز میں بیان کی گئی ہے جو اسلامی اور روحانی تجربات پر عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔